درود تنجینا ختم کرنا پڑھنا کیسا ہے؟ بہت سارے لوگ اس کے قائل ہیں، مشائخ نے بہت لکھا ہے، پڑھیے آپ بھی۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے لکھا اپنے مکتوبات میں ضرور پڑھنا چاہیے، لیکن یہاں بات پہنچ کے ذوق کی ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں سب سے اچھے جملے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق کہے ہیں نا، جو صحابہ رضی اللہ عنہ نے ان کی تعریف کی ہے، بس وہ سب سے افضل درود ہے۔ ہم بعد میں امت میں علماء نے مشائخ نے درود پڑھے ہیں، بہت اچھا کیا ہے، اس سے انکار نہیں، مگر ہم کہتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے نا، اس سے ایسی کوئی چیز نہیں۔ انہوں نے خود فرمایا کہ مجھ پہ پڑھا کرو صلی اللہ علیہ النبی، انہوں نے خود فرمایا کہ یہ کہا کرو صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ اللہ نے سکھایا، اللہ نے کہا یہ پڑھا کرو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ سکھایا۔ اور پھر مقرر عرض ہے کہ سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا درود سے افضل ہے۔ تو بڑا سیدھا سا جملہ ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور سیدھا سا جملہ ہے، اسے آگے بڑھا لے، وعلینا وعلی عباد اللہ الصالحین پورا پڑھ لے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو کہا ہے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا ہے، وہ ابن ماجہ کی روایت میں، انہوں نے کہا دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تمہارا یہ سلام اور درود پیش کیا جاتا ہے تو عین ممکن ہے جو کچھ تم پڑھ رہے ہو یہ حضرت کے سامنے سے گزرے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہتر سے بہتر الفاظ کا انتخاب کرنا۔ پھر انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک درود شریف خود ہی ارشاد فرمایا۔ ایسی چیزیں پڑھنی چاہیے، اور ضروری نہیں عربی میں ہو، اپنی زبان میں بھی ہو سکتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے، اللہ سے درخواست کرے کہ میری تعریف ان کی بارگاہ میں گزرے، میری تعریف ان تک پہنچے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا ذکر کرے، ظاہر ہے وہ نہ ہوتے تو ہدایت کہاں سے ملتی۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ کی توحید یہ ہے، انہوں نے فرمایا قیامت ایسے آئے گی، انہوں نے فرمایا کہ اسلام، انہوں نے بتایا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ جتنا بھی علم ہے اللہ کی مرضیات کا، اللہ کی خوشی کا واحد مرکز وہی تو ہیں، اس کے علاوہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل کیسے فیصلہ کر سکتی ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کرم، انہی کی مہربانی، انہی کی تعلیم ہے۔ اس لیے افضل سے افضل، بہتر سے بہتر تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی چاہیے، کسی بھی زبان میں ہو۔ امت کے اعمال ان کی نظر سے گزرتے ہیں، خود ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارے اعمال میری موت کے بعد میرے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور اس میں سے تمہارا اچھا عمل جو میرے سامنے آئے گا تو میں خوش ہوں گا، اور تمہارے غلط اعمال میرے سامنے آئیں گے تو میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، اللہ سے معافی مانگوں۔